جن کا نام ہے ملک امتیاز صاحب، جنہوں نے تحریک انصاف کو پچھلے سال چھوڑ دیا تھا اور مسلم لیگ نون میں گئے، اور جس وقت انہوں نے وہ اپلیکیشن لکھی تو انہوں نے کہا یہ شخص بھی عمر ایوب کے ساتھ ملوث تھے آپ کے کنسپریسی میں اور نعرہ بازیوں میں اور باقی چیزوں میں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جناب ملک امتیاز صاحب 6 مہینے پہلے اس دنیا سے چلے گئے تھے، وہ وفات پا گئے۔ تو یہ تو ان کا حال ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو کہتے ہیں کہ یہ ڈفرز ہیں تو وہ صحیح بات کہتے ہیں، کوئی مطلب عقل بھی چاہیے ہوتی ہے نقل کے لیے۔ ایک بات، دوسری اہم بات کہ آپ آئین کا آرٹیکل 7 پڑھیں جس پہ ریاست کی ڈیفینیشن ترجمہ دیا ہوا ہے۔ ریاست ہیں یہ ہم لوگ منتخب نمائندگان اور آپ کی مرکزی حکومت، صوبائی حکومت، صوبائی اسمبلی اور وہ ادارے جو ٹیکس لاگو کر سکتے ہیں، پولیس، رینجرز، مسلح فوج، یہ ریاست کے اوزار ہیں۔ تو ہم لوگ خود اپنے خلاف کیسے نعرہ بازی کر سکتے ہیں؟ یہ تو ان کا حال ہے۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ بات ہوتی ہے 9 مئی کی۔ خواتین و حضرات، 9 مئی تو بہانہ تھا، نشانہ تو عمران خان تھا، اور 9 مئی کا جو بیانیہ ہے وہ 8 فروری کو زمین دوز ہو گیا۔ اس کے کیس میں کچھ نہیں ہے، وہ فالس فلیگ آپریشن تھا۔ ہاں جو حقیقت ہے اور تلخ حقیقت ہے وہ 9 ستمبر کا کالا دن، بلیک ڈے، جس دن آپ کے خفیہ ایجنسیوں کے ایجنٹس، نقاب پوش، انہوں نے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا اور پارلیمنٹ کے گیٹ کو عبور کر کے اندر آئے اور آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائیں اور ہمارے ایم این ایز کو پارلیمنٹ کے احاطے کے اندر سے اریسٹ کر کے لے کے گئے۔ جناب بیرسٹر گور صاحب کو، جناب شیر افضل مروت صاحب کو، زین قریشی صاحب کو، ہمارے نسیم شاہ صاحب کو، ہمارے شیخ وقاص اکرم صاحب کو، ہمارے جناب عامر ڈوگر صاحب کو، احمد چٹھا صاحب کو، ہمارے اور ساتھیوں کو وہ اریسٹ کر کے لے کے گئے اور اس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں کنڈیم کرتے ہیں۔ انہوں نے پارلیمنٹ کی لائٹیں بند کی۔ اسپیکر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، میرا گلہ اپنے اسپیکر کے اوپر بھی ہے یا صادق کے اوپر بھی ہے کہ انہوں نے وہ کیوں الاؤ کیا پولیس کو کہ وہ ہمارے لوگوں کو اریسٹ کرتے باہر سے بھی۔ یہ میں سمجھتا ہوں ان کو اپنا مائنڈ اپلائی کرنا چاہیے تھا۔ یہ ایف آئی آرز کا کوئی بنتا ہی نہیں تھا، اور ان لوگوں کے خلاف ابھی اسپیکر ہے صادق صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ایف آئی آرز ان کے خلاف کروں گا۔ اسپیکر صاحب ایف آئی آرز آپ نے کرنی ہے تو انٹیلیجنس ادارے جن میں آئی ایس آئی، ایم آئی، آئی بی، ایف آئی یو، اسپیشل برانچ، کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا کہ کون ہے، انہوں نے نقاب پہنے ہوئے تھے، نقاب پوش تھے، آپ نے ان کے انسپیکٹر یا حوالدار کے خلاف نہیں کرنا۔ اسپیکر ہے صادق صاحب آپ نے ایف آئی آر کرنے ہیں تو ان انٹیلیجنس اداروں کے ڈائریکٹر جنرلز کے خلاف آپ کریں، یہ ہماری ڈیمانڈ ہے۔ تب یہ سیکھیں گے، تب ان کو پتہ ہوگا کہ آپ جمہوریت اور آئین کی دھجیاں نہیں اڑا سکتے ہیں۔ آپ نے کسی حوالدار یا لائس نائک یا انسپیکٹر یا پھر ڈیپٹی انسپیکٹر یا ای ایس آئی کے خلاف کیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہاں پہ آخری 2 باتیں میں کروں کہ اس وقت کی حکومت، یہ لوگ بالکل اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے ہیں۔ ان کو جو یہ جلسے دو ہوئے، ثوابی کا تاریخی جلسہ، یہاں پہ اسپیکر صاحب کے، اسد کیسر صاحب کے حلقے میں، شاہرام خان کے حلقے میں تاریخی جلسہ ہوا، اور اس کے بعد اسلام آباد کا تاریخی جلسہ ہوا۔ انہوں نے ہمارے رستے بلاک کیے، لاکھوں لوگ آئے رستے بلاک کرنے کے باوجود ان کو معلوم ہے کہ طوطی بولتا ہے تو صرف وزیر اعظم عمران خان کا اور لوگوں کی، پاکستان کے لوگوں کی دلوں کی آواز ہے تو وہ ہے وزیر اعظم عمران خان۔ ہم لوگ کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ ہماری ایک ہی ڈیمانڈ، فل فور الیکشن کرائیں۔ ملک میں مہنگائی ہے،
ملک میں اس وقت افراتفری ہے، صرف ایک شخص وہ اس چیز کو ٹھیک کر سکتا ہے، اس کا نام وزیر اعظم عمران خان ہے، اور ہم لوگ اپنے وزیر اعلیٰ کے پی جناب علی امین خان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ آپ کا سب سے بنیادی چیز ہے، میں نے اسپیکر کو میں نے ایڈریس کر کے یا صادق صاحب کو ایڈریس کر کے کہا ہے کہ انہوں نے کہا جی میں خود ایف آئی آر کراؤں گا، بہت اچھی بات ہے، پر اس ادارے کے سب انسپیکٹر یا لاسنیک یا اس کے خلاف کیوں؟ اس ادارے کے ہیڈ کے اوپر کریں جس نے یہ آتھرائز کرنا تھا۔ ایک آپ کی سب سے امپورٹنٹ جگہ پہ دھاوا بولا گیا تھا، اس کے خلاف دیں۔ علی امین خان صاحب تو ایک میٹنگ میں تھے، علی امین خان صاحب کو میں ٹرائی کر رہا تھا، وہ اس وقت نہیں مل رہے تھے، رات گئے، پھر ان کے ساتھ رابطہ ہوا، ان کا رابطہ وہ اسلام آباد میں ہی تھے، اور کیونکہ وہ وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے 4.5 کروڑ لوگوں کی وہ نمائندگی کرتے ہیں، اور ان کے مختلف ادارے کے لوگوں کے ساتھ اور حکومت کے لوگوں کے ساتھ میٹنگز آفیشل کیپیسٹی میں ہو رہی تھی، جہاں پہ جس مقام پہ تھے وہاں پہ جیمرز لگے ہوئے تھے، اس لیے ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہوا۔